بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ نساء آیت نمبر 120 سے پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا شیطان نے کس طرح اللہ رب العالمین سے یہ کہا کہ میں ضرور تیری مخلوق کو جو ہے گمراہ کروں گا اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ تیری نافرمانی کریں، اور انہیں امیدیں دلاؤں گا لمبی لمبی۔ اور مزید آگے اس سبق میں بھی وہی مضمون جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعدہم، وہ وعدے دلاتا ہے ان کو، وہ شیطان ان کو وعدے دلاتا ہے، ویمنیہم، اور وہ امیدیں دلاتا ہے انہیں۔ شیطان وعدے بھی دلاتا ہے اور امیدیں بھی دلاتا ہے ان کو۔ وما یعدہم الشیطان، اور نہیں وہ وعدے دلاتا ان کو شیطان الا غرورا، مگر دھوکے کے۔ شیطان کے سارے وعدے دھوکے اور فریب والے ہوتے ہیں۔ اور آج دیکھ لیں کس طرح کے شیطان نے انسان کے اندر جو ہے وہ وعدے دلائے ہوئے ہیں کہ ابھی تو جوان ہے، ابھی جو ہے بہت عمر پڑی ہے، بعد میں توبہ کر لینا۔ اور جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اسی لمبی لمبی امیدوں پر ہوتے ہیں۔ جتنے بھی انسان اللہ سے دور ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، دین کی طرف نہیں آتے، عورتیں بے پردہ ہیں، وہ کس پر امیدیں دلائی ہیں شیطان نے کہ ابھی تو نے دنیا کمانی ہے، ابھی تو نے بڑا بننا ہے، اپنے آپ کو مشہور کرنا ہے۔ اس فیس بک پر، ٹک ٹاک پر کئی مسلمان عورتیں، مائیں، بہنیں بے پردہ ہو کر اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں۔ کس لیے؟ شیطان نے وعدے دلائے ہیں چند فالور لینے کے لیے، اپنی جھوٹی شہرت کمانے کے لیے۔ کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا، یہ سب کس لیے؟ شیطان نے وعدے دلائے ہیں کہ تم مشہور ہو جاؤ گے، پھر پیسہ ملے گا، پھر دنیا میں نام ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ابھی پچھلے دنوں ایک خبر چل رہی تھی فیس بک پر کہ ایک ٹک ٹاک کی سٹار لڑکی، وہ کئی لاکھ اس کے جو ہے نا وہ فالور تھے، اور ایک ایک ویڈیو پر اس کے لاکھوں ویو آیا کرتے تھے، لیکن اس کا قتل ہوا، اس کے ساتھ دوست بھی مارے گئے، کئی دنوں تک اس کی لاش پڑی رہی، ایک بندہ بھی اس کی لاش اٹھانے کے لیے نہیں آیا۔ گھر والوں نے بھی لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ وہ کیوں کیا؟ اسی لیے کیا نا، اس کی پہلے یہ گندی حرکتیں دیکھ کر وہ سمجھاتے تھے، نہیں سمجھی تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب کیا بنے گا؟ اب آگے کیا بنے گا اس کا؟ یہ تو دنیا میں سب ختم۔ جو لاکھوں لوگ لیے وہ سارے حرام کام کے، فحاشی اور عریانی کے، یہ سب پیچھے گندا سلسلہ بھی اس کا جاری ہے جب تک وہ ویڈیوز رہیں گی اس کی، اور آگے حساب و کتاب شروع ہو گیا۔ اسے کیا ہوگا؟ ساری زندگی برباد۔ اس کام پر موت آ گئی تو یہ شیطان نے امیدیں دلائی ہیں انسان کو کہ ابھی جو ہے بڑا لمبا عرصہ پڑا ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ تو کوئی پتہ نہیں چلتا میرے بھائی اور دوستو، ابھی سے اللہ کی طرف آئیں، اپنی زندگی کے گناہوں کی معافیاں مانگیں اور اپنی زندگی کو اللہ کی طرف لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں شیطان کے وعدوں میں نہ آنا، شیطان کے وعدے دھوکے اور فریب والے ہیں۔ یہ ایسے امیدیں دلاتا ہے، امیدوں پھر نہ آنا بلکہ اپنے عمل کرنا اور اچھی زندگی بسر کرنا تاکہ آخرت بھی اچھی بن جائے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، مأواہم جہنم، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو شیطان کے وعدوں میں آ جاتے ہیں، شیطان کے فریب میں جکڑ لیے جاتے ہیں اور لمبی لمبی امیدوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ ولا یجدون، نہیں وہ پائیں گے عنہا، اس سے محیصا، کوئی چھٹکارے کی جگہ، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ جو لوگ آج دنیا میں شیطان کے پیچھے چل پڑے، اور پچھلا سبق اگر آپ کو یاد ہے تو اس میں شروع میں شرک کا بیان ہے، جنہوں نے شرک پر موت آ گئی، جن کو جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اور جو لوگ غیر اللہ کے نام پہ جانوروں کے کان کاٹ کے ذبح کرتے ہیں، اس طرح غیر اللہ کے نام پہ نظریں، نیازیں اور شرک کرتے ہوئے مر گئے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ وہ رہیں گے۔ والذین، اور وہ لوگ آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے انہوں نے، سندخلہم، اللہ فرماتے ہیں ہم داخل کر دیں گے ان کو، جنات، باغات میں، تجری کے چلتی ہیں، من تحتہا، ان باغات کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مومنو، مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، میرا وعدہ سچا ہے۔ شیطان کے وعدے جو ہیں وہ دھوکے والے ہیں، وہ فریب والے ہیں۔ شیطان نے کبھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ اچھا وعدہ نہیں کیا۔ شیطان وہ تو رب سے کہہ کر آیا ہے، اللہ سے وعدے کر کے آیا، تیری ایک مخلوق کو میں نے جہنم میں ڈالنا ہے۔ اب دنیا میں شیطان انسانوں سے جھوٹے وعدے کرتا ہے اور جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اور دنیا کے لالچ میں انہیں مبتلا کر کے اللہ کی نافرمانیاں کراتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندو،
میرے بننا، شیطان کے نہ بننا. فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت والا اور ایک جہنم والا. جہنم والا گروہ کون سا ہے؟ جو شیطان کے وعدوں پہ یقین کرتا ہے. اور جنت میں جانے والا گروہ وہ ہے جو اللہ کے وعدوں پہ یقین کرتا ہے. اور اللہ کے وعدے کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، صدقات کرو، میرے راستے میں دو، میں دنیا میں بھی بڑھا چڑھا کر دوں گا اور آخرت میں بھی بڑھا چڑھا کر دوں گا. اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ مجھے دو، اپنا مال میرے راستے میں خرچ کرو، میں دنیا میں بھی بڑھا کر دوں گا. اور شیطان کہتا ہے کہ تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں تو کم ہو جائے گا مال، نقصان آ جائے گا، سود پر دو، مال بڑھے گا. تو اللہ کے وعدے سچے ہیں. تو مومن بندے، مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، اس کا یقین اللہ کے وعدوں پر ہوتا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ فرماتے ہیں کون ہے زیادہ سچی بات کرنے والا اللہ سے؟ قیلا، بات کرنے کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ سچی بات بھی کسی کی ہو سکتی ہے. دنیا میں ہمیں کوئی کہے نا کہ بڑا جس پر ہمارا اعتماد ہو، ہمارے والد صاحب یا بڑے بھائی یا کوئی بھی ہمارا معزز بندہ ہمیں کہے کہ بھائی آج کا کھانا نا میرے ذمہ ہے، آج کا کھانا شام کا میرے ذمہ، ہم بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں کہ آج شام کو دعوت فلاں بندے نے کہی ہے تو کھانا ہوگا، ضرور جانا ہے ہم نے. رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے میرے بندو میرے راہ پر دو گے نا، میرے راستے میں خرچ کرو گے تو ایک کے بدلے 700 گنا تک دوں گا. تو دنیا والے بندے پر کتنا اعتماد ہے اور اللہ کی کہی ہوئی بات پر ہمارا کتنا اعتماد ہے. اس اعتماد کو بڑھانا چاہیے اور اللہ نے جو وعدے کیے ہیں اس پر پورا یقین ہونا چاہیے. جس قدر یقین زیادہ ہوگا نا، زندگی میں جتنی بھی عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، صدقات و خیرات کریں گے تو اس میں لذت اور سکون اس قدر زیادہ ملے گا. اللہ تعالی ہمارے یقین کو جو ہے وہ زیادہ فرما دیں. اللہ فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ اچھی بات کرنے والا، سچی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور آگے یہاں اس آیت میں بھی ایک اہم ترین پیغام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسا بامانیکم، نہیں ہوگا تمہاری امیدوں کے مطابق. یہ جو شیطان نے امیدیں دلائی ہوئی ہیں نا ہر انسان کو، اللہ فرماتے ہیں تمہاری امیدوں کے مطابق نہیں ہوگا. ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ امیدیں اہل کتاب کی، اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق بھی نہیں ہوگا. اب امیدیں کیا ہیں؟ اہل کتاب پیچھے ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں. اہل کتاب کہتے تھے لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا، جنت میں تو کوئی جا نہیں سکتا سوائے یہودیوں کے او نصارا یا عیسائیوں کے. جنت میں تو ہم جائیں گے، ہم ٹھیکیدار ہیں جنت کے. اور یہاں ہماری امیدیں، امت محمدیہ کی امیدیں کیا ہیں؟ امت محمدیہ آج کیا کہتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ہم آپ کی امت ہیں، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو اور کون جائے گا؟ اللہ غفور الرحیم ہے، ہم حبیب کی امت ہیں، اگر گناہ کیے بھی ہیں تو آپ سفارش نہیں کریں گے، ہم آپ کی سفارش سے جنت میں چلے جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، تمہاری امیدوں کے مطابق نہیں ہوگا. جو تم چاہتے ہو نا، شیطان نے جو امیدیں دلائی ہیں، اسی طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی کہا تھا کہ ہم جنت کے مالک ہیں، ٹھیکیدار ہیں، ہم جنت میں جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں تمہاری امیدوں کے مطابق ہم فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ فیصلہ کیا ہوگا؟ فرمایا من یعمل سوءا، جو بندہ عمل کرے گا نا برے، یجزا بھی، وہ اس کی جزا پائے گا، اس کو سزا ضرور ملے گی. جس بندے نے بھی برے عمل کیے، چاہے وہ امت محمدیہ سے ہو چاہے پہلی امتوں سے ہو، جو بندہ بھی برائی کر کے آئے گا، اللہ کی نافرمانی کر کے آئے گا، اللہ فرماتے ہیں یجزا بھی، اس کو اس کے گناہوں کی سزا ملے گی. ولا یجد لہ، نہیں وہ پائے گا اس سے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اس سزا سے بچنے کا اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہیں پائے گا. ولا نصیرہ، کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. تو آج امیدوں پر نہ اپنے آپ کو رکھیں بلکہ عمل کریں. جو عمل کرے گا اسی کو ہی، جو اللہ فرماتے ہیں جو برا عمل کرے گا اس کو سزا ملے گی. اور اگلی آیت میں دیکھیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو بندہ عمل کرے گا نیک، من ذکر، چاہے وہ مرد ہے او انثی یا عورت ہے، وَهُوَ مُؤْمِن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، اس کا ایمان اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، جنت جہنم پر، مر کر اٹھنے پر ایمان اس کا درست ہو، وہ نیک عمل کرے گا. فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. ناموں سے نہیں کام بنے گا. اور آج پھر آگے امت محمدیہ نے بھی کئی گروہ بنا لیے ہیں. ہر فرقہ اور گروہ یہ کہتا ہے کہ میں جنتی ہوں، صرف نام سے نہیں، عمل سے. عمل وہ چاہے کسی بھی فرقے سے ہو، وہ اہل حدیث ہو، وہ کوئی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہلوائے، اگر عمل نہیں کرتا نا، عمل نہیں کرتا تو پھر نہیں ہے. برے عمل کیے تو سزا ملے گی،
اور نیک عمل کیے تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کو فالو کریں اور نیک عمل کرنے والے بن جائیں، اور یہ مت سمجھیں میں پھر کہہ رہا ہوں، اور میرا یہ پیغام آپ میں پہلے بھی جس طرح کہتا رہتا ہوں اپنے دوستوں تک پہنچائیں، یہ مت سمجھیں کہ ہم امت محمدیہ ہیں، اللہ رب العالمین کی ہم پہ رحمتیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اور ہمیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جنت مل جائے گی۔ کبھی ایسے نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو کہا، فاطمہ اعملی، اے فاطمہ عمل کر۔ یہ مت سمجھنا کہ میں محمد رسول اللہ کی بیٹی ہوں اس وجہ سے جنت مل جائے گی، نہیں۔ اپنی پھپھی صفیہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پھپھی عمل کر لو۔ یہ مت سمجھنا کہ قیامت کے دن میرا بھتیجا جو ہے وہ ساری کائنات کا سردار ہے اس وجہ سے جنت مل جائے گی، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو، اپنی بیویوں کو، اپنی سارے قریبی رشتہ داروں کو خود کہا کہ عمل کرو، تمہیں منصب سے جنت نہیں ملے گی۔ اور آج ہم سمجھیں کہ ہم محمد رسول اللہ کی امتی ہیں اور ان جیسی شکل ہماری نہ ہو، کردار ہمارے سارے جو ہے وہ غیر مسلموں جیسے ہوں، دلوں میں نفرتیں ہوں، بغض عناد ہو، زبان پہ گالیاں ہوں، فلمیں اور گانے دیکھیں ہیں، شادیوں پہ جو ہے وہ ناچ گانے ہوں، عورتیں بے پردہ ہوں، اور صرف یہ دل میں امیدیں ہوں کہ ہم امت محمدیہ کے لوگ ہیں اس لیے ہمیں جنت مل جائے گی۔ تو اللہ نے واضح کہہ دیا ہے تمہاری امیدوں کے مطابق نہیں ہوگا، نہ ہی اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق فیصلہ ہونے والا ہے۔ فیصلہ یہ ہے جو بندہ برے عمل کرے گا اس کو ان برے عملوں کی سزا ملے گی، اور جو بندہ مومن اور نیک عمل کرے اور صالح عمل میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہر وہ کام جس میں کم از کم 2 شرطیں ہوں، ایک وہ عمل اس میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، دنیاوی دکھلاوے کے لیے اور دنیاوی مفاد کے لیے وہ عمل نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسرا اس میں شرط یہ ہے کہ وہ عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ نیک عمل کرے گا، ایمان والا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر نقیرہ، ایک ذرے کے برابر۔ نقیر کہتے ہیں اس نشان کو، سوراخ کو، جو کھجور کی گٹھلی کے پشت پر ایک چھوٹا سا تنکا سا ہوتا ہے سوراخ، اس کو نقیر کہتے ہیں، کہ اتنا بھی اللہ فرماتے ہیں ظلم نہیں کریں گے ہم، جتنا گناہ کیے اتنی سزا ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اور آگے 2 آیتیں اور پڑھ لیں، رکوع تک ہمارا سبق جو ہے وہ ہو جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ، اور کون ہے زیادہ اچھا دینن، دین کے اعتبار سے، ممن اس بندے سے، اسلم جو اسلام لایا، وجہہ للہ اللہ کی رضا کے لیے، جس نے سپرد کر دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، وہ وہی کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اس نے اپنی منمانی، اپنی مرضی، اپنے دل کی خواہشات کو قربان کر دیا، اللہ کی مرضی کے مطابق کر دیا۔ اس بندے سے زیادہ اچھا اور زیادہ راہ راست پر کون ہو سکتا ہے؟ وہ محسن، اس حال میں کوئی احسان کرنے والا بھی ہے۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور آپ پیروی کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، ان کے طریقے کی۔ اور واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور بنا لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دوست۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، سب کچھ اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔